کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے سب کو مار دینا ہے روز قیامت. شہزاد صاحب 87 ایئرس کے بعد کیا واقعی قیامت ہے؟ سوشل میڈیا وہ سسٹم تو جا رہا ہے اس طرف. یہودی کے ساتھ بھی لڑائی چل پڑی. کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ سورج اس دن السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پام ایسٹرن ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ میڈیٹیشن پول ایکسپرٹ ہیں، جفر اسپیشلسٹ ہیں، نیورولوجسٹ ہیں. آج کا ناظرین جو ٹاپک ہے میں ایم اے شہزاد صاحب کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. ہم نے جنات کے اوپر بھی سیریز ان کے ساتھ کی تھی، لیکن آج کا ٹاپک اسلامک ٹاپک ہے جو ایم اے شہزاد صاحب سے ہم سوال ان کے آگے کریں گے، قیامت کے حوالے سے پوچھیں گے. کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ 87 ایئرس کے بعد قیامت ہے. کیا واقعی قیامت 87 ایئرس کے بعد ہے؟ اگر ہے تو 2024 مکہ فاتح عمل کا سال بھی کہا جا رہا ہے. تو اس میں کیا معاملات ہوں گے؟ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر مکہ فاتح عمل امپلیمنٹ ہوگا؟ اور قیامت اگر 87 ایئرس کے بعد ہے تو وہ کس طرح ہے؟ یہ ڈیٹیل میں آج ان سے ہم جانیں گے اور بھی سوالات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. بے شک. شہزاد صاحب 87 ایئرس کے بعد کیا واقعی قیامت ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے مختلف انٹرویوز دیکھے ہیں، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے. آپ کا جو نالج ہے اسٹرالوجی بیسیکلی ہے، لیکن 87 ایئرس جو ڈیٹ ہے کیا اس میں ہی قیامت ہوگی؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. تو قیامت کی نشانیوں کا تو ذکر ہے اسلام میں، قرآن میں، پوری بھی احادیث مبارکہ میں بے شمار نشانیاں بتائی گئیں. ڈیٹ بتا دینا، سن بتا دینا، یہ بات میں نہیں مانتا. اچھا. ہاں، ڈیجٹ تک تو کھیلا جا سکتا ہے کہ ڈیجٹ کیا ہو سکتا ہے. وہ بھی ماضی کی اگر میں ساری کیلکولیشنز کو دیکھوں، کیونکہ دنیا میں جو بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں ان کا ڈیجٹ، جیسے ہمارے پاکستان میں پتہ نہیں 17 کو آیا تھا 1 اور 7 8 ایبٹ آباد والا کوٹ والا، وہ 8 بنتا ہے. تو میں نے 8 کو بڑا کھیلا ہے. اور مجھے نا اگر آپ الیکٹرانک گھڑیوں کو دیکھیں پرانی پیچھے تو 88 ہیں. ہر ڈیجٹ 8 سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے. اور تباہی بھی میں سمجھتا ہوں 8 کے ڈیجٹ میں. اور پہاڑ جو ہے وہ عربی میں جو پہاڑ ایسے بنا ہوتا ہے نا، عربی میں 8 ایسے لکھا جاتا ہے. 8 اب قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم کہ ہم روز قیامت پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے. اب پہاڑ کی بات ہوئی ہے. اب پہاڑ کو جب میں عربی میں دیکھتا ہوں تو 8 بنتا ہے. 8 بنتا ہے. تو 8 کے ڈیجٹ کو میں بڑا کاؤنٹ کروں. ابھی آپ 87 کہہ رہے ہیں، 8 اور 7 بنتے ہیں 15. 7 جو 15 تو یہ 1 اور 5 6 بنتا ہے. 6 بنتا. تو میں اس اپنے نالج کی بنیاد پہ اس ڈیجٹ کو کینسل کرتا ہوں 87 کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 8 کا ڈیجٹ ہو سکتا ہے. 8 تاریخ ہو سکتی ہے. اچھا. 17 ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کی. اور روز قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ سورج اس دن مغرب سے طلوع ہوگا. یہ تو ہاں، یہ تو بالکل ایسے ہی. یہ ہے وہ بات، مغرب سے طلوع ہوگا. جی آگے سوال. لیکن کیا کیلکولیشن کی جا سکتی ہے اسٹرالوجی میں قیامت کو؟ ڈیٹ بتانا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو راز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. میں نے بتایا نا، آپ ڈیٹ نہیں بتا سکتے. اچھا، مولا علی جو ہیں ہمارے دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ان کے پاس ان کو پتہ ہے قیامت کا؟ کیونکہ یہ صرف اللہ کے پاس ہے راز. اللہ کے پاس یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو چیز آتی تھی جس کو ہم غیب کہتے ہیں، لیکن غیب سے تو ایک لفظ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ پہ بھی وحی آتی تھی. حضرت جبرائیل امین لے کے آتے تھے بات کو، اور اللہ سے تو کوئی چیز ہی نہیں چھپی ہوئی، تو غیب تو ایک لفظ ہی رہ گئے. ٹھیک ہے نا. تو دوسری چیز، کچھ خبریں انسانوں کو مل جاتی ہیں تو جنات کچھ بتا دیتے ہیں، اور وہ بھی پہلے آسمان سے کوئی بات سن لیں تو وہ آ کے بتا دیتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں. تو ایک آپ پیشن گوئی تو کر سکتے ہیں، پریڈکشن کر سکتے ہیں. پریڈکشن وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. جیسے میں نے پریڈکشن کر رہا ہوں، میری اپنی ایک اوپینین بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 8 کا ڈیجٹ، پوری دنیا میں بھی زلزلے بڑے بڑے آئے
تو 8 سے ریلیٹ ہے. اور نشانیاں ہیں موسموں کی. وہ تو 17 بھی ہو سکتا ہے. 17 بھی 1 اور 7 8 بن جائے گا. لیکن میں خاص تر جو 8 کے ڈیجٹ کو بہت غور کروں گا. ہو سکتا ہے وہ دن تاریخ 8 ہی ہو. 8 تاریخ ہو. 8 ہو. قیامت کو مطلب ہمیں پریڈکشن ہے آپ کی. ہاں پریڈکشن کہہ لیں, اوپینین کہہ لیں, کیونکہ یہ نالج تو ہم تک نہیں آ سکتا اتنا بڑا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں اتنا عرصہ اس فیلڈ میں رہوں تو مجھے 8 کی تاریخ اچھی نہیں لگتی. اچھا. ہاں اب 2024 ہمارے اس جو سان چڑھا ہے 2 2 4 اور یہ سارا کاؤنٹ کریں ڈیجٹ 2 4 تو یہ بھی 8 ہی بنتی ہے. تو یہ 8 میں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ زلزلے بھی آئیں گے, جنگیں بھی ہوں گی. اور آپ نے دیکھ لیا افغانستان زلزلہ, جنگ چل رہی ہے حماس والی. ہمارے پہ بھی کچھ معاملات خراب ہوئے. ایران نے کیے دوست ممالک, مسلم دوست برادر ممالک سے بھی ہمارے کچھ حالات خراب ہوئے. لیکن میں نے کہا پیر کو ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ہو بھی گئے ماشاء اللہ. لیکن تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ ہے. اب یہ دیکھیں جو قیامت کی نشانیاں جو ہیں, سب سے پہلے تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے. پھر عیسائیت اور مسلمانوں کی لڑائی ہوگی بہت بڑی. ٹھیک ہے, اب وہ سسٹم تو جا رہا ہے اس طرف. یہودی کے ساتھ بھی لڑائی چل پڑی ہے. اب عیسائی کون ہے ممالک؟ امریکہ ہے اور برطانیہ ہے, عیسائی ہے. اور اگر ہم غور کریں تو یمن پہ بھی انہوں نے حملے کیے. ٹھیک ہے, ادھر رشیا کو بھی دیکھیں, کرسچنز ہیں, مسلمس بھی ہیں ادھر. اب بات یہ لڑائی کی طرف چل پڑی. پہلے تو ان دونوں کی لڑائیاں ہوں گی, بہت مریں گے. اب اتنے زیادہ اللہ خیر کرے 2024 بھی گزر جائے آرام سے. مجھے اس میں بھی بڑی اموات فلسطین میں ہی اگر ہم غور کریں تو 30,000 تو شہید ہو چکے آج. اور پھر بے شمار ملبے کے تلے ہیں, وہ تو پتہ ہی ہے ابھی وہ کتنے ہوں گے, کتنے لوگ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, دجال کو پتہ ہوگا میں دجال ہوں. اچھا میں دجال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کانا دجال کہتے ہیں اسے, کہ وہ بھی آئے گا جی, بڑی لڑائیاں ہوں گی یہ وہ. لیکن میں ٹی وی کو کہتا ہوں دجال. ٹی وی ایک آنکھ ہے نا. اچھا کیا ہے ایک آنکھ؟ وہ دجال جو بات سنتے آ رہے ہیں کہ جی ایک آنکھ والا آئے گا, تو میں ٹی وی کو دجال کہتا ہوں. وہ کیسے؟ کوئی تھوڑا ایک ہی آنکھ ہے نا. اب یہ دجال آپ کے ہاتھ میں بھی آ گیا, موبائل میں بھی ہے, ٹی وی. انسان نہیں ہوگا آپ کی نظر میں؟ میرا کوئی ایسا مائنڈ ہے. اچھا دجال ایسا, میں دجال ٹی وی کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب باقی کیونکہ ابھی تک تو پیدا ہی نہیں ہوا, وہ سنا ہے کہ جی اس کو ایسی بات بھی سنی ہے کہ وہ کہیں گرا ہوا ہے, وہ جگہ پتہ نہیں کہاں ہے اس کے. وہ ایسی بات سننے میں آئی ہے, پکی شور نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام نے غالباً تلوار ماری تھی اس کے پاؤں پہ ایسے پٹ پہ, تو یہ تھائی میں ایسی بات پتہ نہیں, کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ میں نے سنی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ اٹھے گا, لیکن ایسی بات ہے. اب میں تو ادھر بھی گیا ہوں, ڈومیسکس, ادھر دمشق کی مسجد میں اوپر سیڑھی لگی ہوئی ہے, اور جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا. ابھی تو ان کا بھی تو ظہور ہونا ہے کہ نہیں ہونا, تو وہ بھی ابھی ظہور تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ان کا ظہور ہوگا, کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, کرسچینٹی تو کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ ان کو ہینگ کر دیا گیا, تو مسلمس تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا اور دوبارہ اتریں گے. اور وہ سیڑھی میں دیکھ کے جو سیڑھی لگی ہوئی ہے. اچھا وہ کہاں پہ ہے؟ ڈومیسکس, سیریا, شام میں. اچھا آپ نے دیکھی ہے جگہ. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ بات کی جاتی ہے کہ قیامت والے دن انسان کا حساب کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا دوبارہ سے. پھر قبر کا عذاب کیوں ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دنیا گھوما ہوں اور میں ہر رنگ و نسل اور مذہب اور فرقوں میں بیٹھا اٹھا بھی ہوں, سنتا ہوں لوگوں کی, پھر جو میں خود پھر اس کی بعد میں سوچتا ہوں. قرآن میں تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ قبر کا ذکر نہیں ہے, قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. یہ آپ کو احادیث مبارکہ میں ملیں گی باتیں. تو اس میں نے کچھ محل غالباً اسماعیلی ہیں, وہ قبر کو مانتا ہی بھی نہیں ہے. ایک کراچی میں بلکہ قبرستان ہے ان کا بہت بڑا, اسماعیلی ہے, قادیانی کن کا ہے. تو ادھر سڑک گزارنی تھی حکومت نے, قبرستان میں سے جگہ چاہیے, انہوں کو لے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بات ہے. لیکن جہاں تک مجھے خواب آئی تھی, تو اس خواب میں تو میں نے یہی معلوم ہوا تھا مجھے, کہ میں بتاؤں گا نہیں وہ کیا تھا, کہ قبر عذاب ہے بالآخر ہے. تو وہ خواب مجھے آئی تھی, تو اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. باقی جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ بڑا, اسی میں سوال بڑا خوبصورت سوال ہے, کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے سب کو مار دینا ہے روز قیامت.
ٹھیک ہے, اور پھر موت کو بھی موت دے دیں گے اللہ پاک. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی غالباً کوئی بکرا یا دمبا بنا کے ان کو بھی میرے خیال سے, اور پھر اللہ پاک اس وقت بہت جلال میں ہوں گے اور کہیں کہ میں ہی ہوں, کون ہے, اکیلے ہوں گے اللہ پاک اس وقت, یعنی کہ سب کو موت دے دیں گے. تو پھر حساب نہیں ہو رہا ہوگا, سارے نبی آئیں گے, پیغمبر آئیں گے, اللہ پاک سے معافی مانگیں گے, حساب شروع کریں, تو اللہ پاک نہیں کریں گے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین اور آپ آئیں گے معافی مانگ کے, اللہ پاک حساب شروع کریں. تو پھر حساب شروع ہوگا. پھر حساب جب شروع ہوگا تو پھر اسی وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ اللہ پاک نے کسی کو دوزخ میں ڈالنا ہے, کسی کو جنت میں ڈالنا ہے, تو وہی پہ بات تو اصل تو وہی ہوگی. اب دوسری بات میں ایک بات اور کرتا ہوں, جیسے جسٹس صاحبان ہیں, ایک نے سزا دے دی, ٹھیک ہے جی اتنے سال دے دو, ٹھیک ہے نا. اب میں ایک چیز حوصلہ دینے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی اپنی مرضی ہے کہ جی جنت میں ڈالیں, دوزخ میں ڈالیں, اور بغیر حساب کتاب کے بھی بھیج دیں, اور اللہ پاک نیکیوں کو بھی نہ دیکھیں, اس کے دل کو ہی دیکھ لیں. اللہ کے پاس ساری چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھا اتنی ماؤ جتنا 70 ماؤ جتنا یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی شہزاد کو دوزخ میں ڈال دو اور چلو یہ ایک اگلے دن نکال لیں واپس, ایسا بھی, یہ تو اللہ کی مرضی ساری. اور قیامت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ میں بتاؤں, حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ پوری زمین اور آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دو. کن دانوں سے؟ رائی کے دانوں سے. اب آپ یہ دیکھیں زمین سب سے پہلے کتنی ہے, سمندر کتنے ہیں, اس کی خلا آسمان تک کتنی ہے, ان سب کو بھر دو رائی کے دانوں سے. اس میں آپ کا دماغ بند ہو جائے گا کہ اور 1000 بھر دیا, اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ہے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے, کسی دوسری دنیا میں لے جائے, تو ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دانے ختم ہو جائیں گے. دیکھو حساب لوگ پاگل ہو جائے گے. لیکن جو قیامت کے بعد والی زندگی ہے, جو جنت والی میں ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. اچھا شہزاد صاحب, ہم نے جنات پر بڑے ٹاپک کیے تھے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جنات کا ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے آج کل کے دور میں. جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو جنات ہیں کیا ہمیں نظر آتے ہیں, چلتے پھرتے انسانوں جیسے ہوتے ہیں بیس میں, یا ایک جو ہمارے مائنڈ میں کنسیپٹ ہے کہ ایک روح ہے جو جنات گزرتی ہے, ہمیں وہ لگتا ہے کہ یہ جنات ہے. دیکھو جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں, اور اس میں مسلم جن بھی ہوتے ہیں, ہندو جن بھی ہوتے ہیں, اور شرارتی جن بھی ہوتے ہیں, غلط جن بھی ہوتے ہیں, نیک جن بھی ہوتے ہیں, عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کی, اور یہ بصیرہ کر لیتے ہیں, اور پھر جہاں اب آبادی سے انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. لیکن کچھ جنات ہوتے ہیں وہ جگہ نہیں چھوڑتے, وہ پلاٹ خالی ہیں اور ادھر وہ گھر بن جاتا ہے, تو کچھ جنات وہاں نہیں چھوڑتے. کچھ ایسی باتیں ہیں, اب جیسے میرے گھر میں ڈبل سٹوری ہے, اوپر کی سٹوری میں رہائش نہیں, خالی پڑا ہوا, سب سیٹ ہے گھر. اب ہوتا کیا ہے کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر جنات ہیں, یہ یقین ہی نہیں کرتے بچے. میری امی بھی ماشاءاللہ, میری امی کے پاس 2 جن ہیں, تو امی بھی آئیں تو رہیں. 2 جن ہیں ان کے پاس؟ اچھا. اور میری امی آئیں اوپر گھر میں, میں نے کہا بھی اوپر جنات آ گئے, اور امی کہتی چلا گولے, مجھے امی پیار سے گولا کہتی ہیں. امی پڑھی نماز وغیرہ لیٹی تو ایک جن نے تپڑ مار دیا, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. امی کہتی کون ہے, پھر وہ آئی نیچے گولے, اوپر واقعی جن ہے. میں کہا اچھا جی. میں نے بڑی بیٹی اوپر جاتی تو وہ کہتی کہ چھوٹی بیٹی کو کہا کہ وہ اوپر نہ جایا کرو, جنات ہیں. بڑی بیٹی محسوس کرتی, اس کے ساتھ پھرتے ہیں. اچھا محسوس ہوتا ہے, میں جب جاتا ہوں تو مجھے تو فوری محسوس ہو جاتا ہے کہاں ہے, محسوس ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ میں مری سے آ رہا تھا ایک دفعہ, میرے والد صاحب تھے, میرے بڑے چھوٹا بھائی تھا ساتھ, میں ڈرائیو کر رہا تھا تو مری, یعنی کہ کشمیر کے پہاڑوں سے مری, کشمیر کے پہاڑوں سے میں نے جنات دیکھا. پورا گھرانہ تھا, میں 4-5 جنات تھے, میاں بیوی تھے, اس کے بچے تھے, میں 3. اب وہ اس طرح تھے جیسے کالا بادل نہیں ہوتا گڈھا,
काला बादल को अब जमीन पे खड़ा करता हूँ सीधा, ठीक है। अब मेरी लाइट, अच्छा जिन्नात का जो टाइमिंग होती है ना आने जाने की, एक तो फजर के बाद होती है, एक असर के बाद होती है। वो असर से मगरिब का दरमियान का टाइम था। तो मेरी कार की लाइट उस पर पड़ी। उन जिन्नात की सड़क पे पाँव, एक पाँव उधर होता था मिसाल के तौर पे, क्या कह लें हम, आधा आधा मील का कह लें। अच्छा, एक इतना बड़ा जिन? एक कदम, एक कदम इतना होगा। तो मेरी लाइट पड़ी, देख रहा हूँ मैं, वो कश्मीर के पहाड़ों से आ रहा है, बड़ी तेजी से मेरी गाड़ी तक आ गए और आगे जा चले गए ऊपर पहाड़ों पर। अच्छा, मेरी लाइट पड़ी ना उन पे, तो वो लाल हो गए। मैं हिला, मैं कुछ जिन्नात जा रहे, अब्बू ने भी देखे, मेरे भाई छोटे ने भी। गाड़ी आप चला रहे थे? ड्राइव में कर रहा था, और मैंने देखा जिन्नात मुझे सारे नजर आए, मेरे ऊपर से गाड़ी उतार रही थी। तो कैसे, मतलब वो नजर, वो अपनी मर्जी होती है उनकी नजर आना कि अपनी मर्जी? अच्छा, साहिब नज़र महसूस कर लेते हैं जिन्नात, और कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं घर में, कुरान का गायब हो जाना, वो खुद पढ़ रहे होते हैं, फिर वापस रख देते हैं। मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है, सपारा चला गया तो फिर आ गया, ऐसा होता है। आपको कुछ चीज़ का गायब होना या ऐसी दरवाज़ा खुल जाना, ठीक है, वैसी महसूस होना, कमरा गर्म सा महसूस होना, अच्छा, ये चीज़ें हैं महसूस होती हैं। साहिब नज़र जो है मेरे घर में आके चेक कर लें, जिन मिलेंगे उन्हें मिलेंगे। उसकी पहचान कैसे होती है? महसूस होता है? बस महसूस ही होता है। और मैं अगर अभी अकेला चला जाऊँ तो मुझे महसूस हो जाता है, और जो और मेरे साथ साहिब नज़र हो तो महसूस। कितने जिन्नात हैं जिसका अब तक आपका पाला पड़ा है जिन्नात से? 4 जिन्नात से पड़ा है। उनके नाम है? नाम है अब्दुल्ला है, यूसुफ है, अच्छा, हफीज़ है, रशीद है। ये तो मुस्लिम नेम है। तो होगा, मैं मुस्लिम जिन नहीं है ना, कोई हिंदू जिन तो नहीं ना, मेरे को धर्मिंदर तो नहीं है ना। अच्छा, हिंदू जिन भी होते हैं? हाँ जी। तो शहजाद साहब ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्या करते हैं? यार मैंने जो है ना, कभी ना इनको कोई काम कहा है, ना उन्होंने कहा जी क्या काम है, महसूस होता है मुझे। उनके नाम भी हैं। एक दफ़ा तो मेरे साथ तबलीग में जिन थे, यूसुफ, ठीक है, वो मेरे दोस्त थे, ठीक है, बड़े हैं खैर वाक़यात, कश्मीर में मिले थे, अब्दुल्ला। तो खैर ये जिन्नात जो हैं होते हैं, मेरे घर में हैं, और मैं महसूस करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि नेक जिन है, कभी नुकसान नहीं दिया मुझे। और अच्छा, वो वाक़या क्या हुआ था आपकी मेड के साथ जो आप बता रहे थे हमें, वैसे ऑफ कैमरा, ऊपर सोई हुई थी तो उस पर जिन्नात ने मतलब किया, वो भाग गई काम छोड़ के, वो क्या वाक़या था? मैं चाहूँगा नाज़रीन को कुछ आप थोड़ा सा। वो बस ऐसे ही होता है ना, जैसे मेरी अम्मी को थप्पड़ मार दिया, इसी तरह वो भाग क्यों गई थी? उसे पता लगा थप्पड़ को, आई नहीं तो नस गई, उन्होंने कहा मैं नहीं रहती थी। तो बस काफ़ी लोगों को, बाकी मेरी बड़ी बेटी बड़ी माशाल्लाह दिलेर है, वो कहती है पापा क्या हो गया आपको, मेरे साथ इधर ही मुझे पता है जा रहे हैं आ रहे हैं। तो मैं कहा क्या हो गया? अच्छा, कुछ शिज़ोफ्रेनिया के मरीज भी होते हैं, अच्छा, जो एक चीज़ को माइंड में फिट कर लेते हैं। तो मैं इन्हें कहता था कि जिन्नात ने कहा आप शिज़ोफ्रेनिया के मरीज हो गए, इलाज करवाएं डॉक्टर से। तो मैंने कहा मैं सच बताता हूँ। फिर जब उनके साथ ये हुआ, मेरी मिसेस तो बहुत ही दिलेर है, मेरे पापा लेटते हैं, उनको कोई तंग नहीं, मिसेस के नहीं, क्योंकि मेरी मिसेस की जो अम्मी थी उनके पास भी जिन्नात थे, तो हो सकता है उनके भी हों बीच में ये बातें। या सब रात के 1 बजे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि अगर ये ऊपर चले जाए वहाँ जाए, इनको पता चल जाएगा। मैं नीचे वाले पोर्शन में ठीक हूँ, यहीं से बाहर निकल जाऊँगा। नाजरीन, आपने देखा नॉलेज पे हम एम ए शहजाद साहब का प्रोग्राम किया, जिन्नात के ऊपर भी हमने इनके साथ टॉपिक किया था। इनका क्लेम था कि इनके पास जिन्नात हैं। तो आज का व्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगा। साहिब नज़र वाले आके, जो साहिब नज़र है वो आए घर में, उनको पता चल जाएगा है। आप कहेंगे इनसे कोई काम करवा दें, ये नहीं होता भाई जी। अच्छा, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो खुद ही देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कर लेते हैं। ये मोकलात और जिन्नात में फ़र्क है? ये एक है, और लंबा इस पे करेंगे प्रोग्राम। चलें नाज़रीन, इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट इनके साथ एक और टॉपिक इस पे करेंगे, और मैं इस तरह और के एक बात और टॉपिक्स लेकर आऊँगा जिसमें आपको नॉलेज मिल सके। एक बात और बताऊं, याद होगा मैंने कहा था वो हथकड़ी नहीं बनी जो खां खत्म चिपा जाए। जब ज़मान पार्क में पुलिस आ गई थी, और उस वक्त ये हुआ कि मैंने खुद देखा रायवंड वाली साइड से जिन्नात गुजर रहे। क्या जिन्नात गुजर है? हाँ, गुजर रहे। रायवंड में बहुत जिन्नात हैं। ये जो उधर तो मैं अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दें हज़रत मौलाना जमशेद साहब,
के पास बेशुमार जिन्नात थे। एक जामिया शरफिया में थे बुजुर्ग बहुत बड़े, हज़रत मूसा खान साहब, उनके पास बेशुमार जिन्नात थे। मैं उनकी सोबत में बहुत बैठा उठा हूँ। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह इस पे हम टॉपिक करेंगे मज़ीद। बाकी नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें और जो आपके सवालात हैं वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम शहजाद साहब के साथ आगे जो है वो उस तरह के टॉपिक्स लेकर आएँ। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। इस तरह के नॉलेज आपको हम देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।